الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور راستے کا خرچ لے لیا کرو تو بے شک بہترین زاد راہ نیکی ہے، اور اے صاحب دانش لوگو مجھ سے ڈرو. یہ جو پچھلا بیان تھا اس آیہ کریمہ کے پہلے حصے پر گزارشات پیش کی، اور آیات جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج کے حوالے سے، حج کے احکامات کے حوالے سے ارشاد فرمائی گئی ہیں. اور جب حج کے حوالے سے احکام کی بات آتی ہے تو اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ راستے کا خرچ اور اس کے ساتھ پھر وہ کیفیت جو تقویٰ کی ہے وہ ارشاد فرمائی. تو اس پہلو جو حکم اخراجات کے حوالے سے ہے، چونکہ حج کے لیے ضروری ہے کہ جو حاجی ہے اس کے اپنے ذاتی اخراجات اور جو اس کی ذمہ داری یا اس کے فرائض پیچھے ہیں وہ اس وقت تک کے لیے کہ جب تک کہ وہ حج کے سفر پر ہے وہ لازمی ہیں، وگرنہ حج صاحب استطاعت پر فرض ہے. اور اللہ کریم نے بہت سادہ، بہت سہل اور بہت آسان ہر پہلو کو وضاحت سے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. اور اللہ کریم کا احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی عملی صورت، وہ حصے جو حدود و قیود سے متعلق ہیں، واضح فرما دیے. مخلوق کو رہنمائی نصیب ہوئی. اب بات نصیب کی ہے، بات خوشبختی کی ہے کہ اللہ کریم یہ حق سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وگرنہ تو قرآن کریم ہی نے بیان فرمایا ہے کہ آیات کا جو نزول ہے یہ کتنی لوگ ہیں جنہیں ہدایت کا سبب بنتا ہے، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مزید ظلم میں چلے جاتے ہیں، ایسے اعتراضات کرتے ہیں کہ وہ مزید اپنے لیے بدبختی جو ہے وہ اس کا سبب کر لیتے ہیں. تو یہاں جو ارشاد فرمایا گیا کہ راستے کا خرچ لے لیا کرو، تو یہ حصہ صرف تقوی سے متعلق نہیں، خرچ ہی کے حوالے سے حکم فرمایا گیا ہے. لیکن جو اگلا حصہ ہے خیر الزاد التقویٰ، کہ جو زاد راہ تقوی کی نسبت سے ہے، اس آیہ کریمہ کے پچھلے حصے میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے نا، جس میں رفث، فسوق اور جدال 3 حصے بیان فرمائے گئے ہیں، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کیفیت تقوی کی، یعنی اخلاص ہو، جو حکم ہے اس کے ساتھ مطابقت ہو اور خالص نیت ہو، تو یہ وہ حصہ ہے جو عبادت کی شرف قبولیت کے لیے لازم ہے. بے شک حج ایک سفر ہے، اور زندگی بجائے خود ایک سفر. جب اخراجات کی جائز اور ناجائز کی بات آتی ہے تو عبادات انسان کی بحیثیت مسلمان ضرورت ہیں، یہ اسے اس قابل کرتی ہیں کہ اسے حضور حق نصیب ہو، اسے مقصد حیات نصیب ہو، یہ دنیا سے وہ پہلو اختیار کرتا ہوا گزر جائے جو اللہ نے پسند فرمائے ہیں، اور اخروی حیات سہل اور آسان ہو، جہاں اسے سلامتی نصیب ہو، جہاں ہمیشہ رہنا ہے. تو زندگی بجائے خود ایک سفر ہے. تو جب ہم عبادات کے پہلو سے دیکھیں اور پھر بالخصوص حج کے حوالے سے جو دیکھتے ہیں کہ حج کے راہ میں ایک مفلسی یا ایک مسافر کی حیثیت ہے، تو اس میں جو ہر پہلو ہے وہ صالح ہونا چاہیے. اب اخراجات رکھنا ہی مقصود نہیں ہے، اخراجات کا جائز ہونا، کہ وہ روپیہ پیسہ جو حج کے لیے لے جایا جا رہا ہے وہ جائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، وہ حلال ہو. ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ
بے شمار مواقع ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ لوگ پیسے سود پر رکھتے ہیں اور جو سود کی آمدن ہوتی ہے اس آمدن سے حج کا سفر اختیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب جو خرچ یا جو زیادہ راہ ہے وہ حکم کے خلاف ہے، وہ حلال نہیں ہے، اور جو زیادہ راہ حلال ہے نہیں، اس زیادہ راہ کو اختیار حلال کام کے لیے اور عبادت کے لیے اختیار کرنا یہ سمجھ سے بالا ہے۔ تو جب بات تقویٰ کی آئے گی تو ہر پہلو سے متقی کا حصہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے، خالص رہا جائے۔ اب اس میں جو حصے عمل سے متعلق ہیں، جو حصے ذرائع سے متعلق ہیں، اور وہ ذمہ داریاں جو یہاں سے جہاں اپنا حصہ زندگی کا چھوڑ کر جا رہا ہے وہاں، اور جہاں کی طرف سفر باندھ رہا ہے وہاں تک، وہ سارے حصے وہ ہوں جو سہلے ہوں۔ اب حج کی متعلق جو آیات ہیں اس سے پیشتر بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہاں بھی جو تقویٰ ہے وہ ارشاد فرمایا گیا ہے، اور اس سے منسلک ہی وَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحب دانش لوگ، یا اولی الالباب واتقونی۔ اب تقویٰ کیفیت ہے، واتقونی اس کیفیت کا نصیب ہونا، اختیار کرنا ہے۔ بے شک ہدایت اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے، اور جسے ہدایت نصیب نہ ہو اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ لیکن جو اصول اللہ کریم نے مقرر فرمائے ہیں، قرآن کریم نے بڑے واضح بیان فرمائے، اور وہ حصے بھی بڑا واضح بیان فرمائے جس سے کوئی اپنے لیے بدبختی خریدتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، زندگی کا ہر پہلو خالص اور صاف ہو، یہ دین اسلام کا درس ہے، عبادات کا حاصل ہے۔ حج کی عبادت سے کتنی ہی وہ پہلو جو قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے گئے ہیں، اور لوگ قرآن و احادیث کی روشنی میں اپنی حج کا جو سفر ہے اور عبادت ہے اس میں جو حالات یا کیفیت پیش آتی ہے بیان کرتے ہیں۔ لیکن کتنے ہی وہ حصے ہوں گے جو اللہ جل شانہ روز محشر جہاں ہر گانٹھ کھول دی جائے گی، ہر بات کی وضاحت بیان فرما دی جائے گی، کتنے حصے ہوں گے جو وہاں مخلوق کے سامنے آئیں گے، جو برکت کے حوالے سے ہیں، جو حصول کے حوالے سے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں رہے گی کہ جو پوشیدہ ہو یا جس کی سمجھ نہ ہو، یا کوئی اعتراض یا کوئی ایسا پہلو جسے کوئی اپنے ذمے لیتا ہے اور حق کا انکار کرتا ہے، کوئی شے، کوئی تضادات نہیں رہیں گے، ہر چیز میں فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ لیکن یہ یقینی بات ہے کہ عبادات مخلوق کی ضرورت ہیں، اس قابل کرتی ہیں کہ اللہ جل شانہ کے روبرو ہو سکے، اس قابل کرتی ہیں کہ اس نور ایمان اور ایمان میں ترقی نصیب ہو سکے، اس قابل کرتی ہیں کہ یہ جو دار فانی ہے اس فانی جہان کی فنا میں کوئی غرق نہ ہو، بلکہ اس فانی جہان میں زندگی ایسی بسر ہو جو اللہ نے پسند فرمائی۔ ہمارے مزاج اللہ معاف فرمائے، اس میں ایک ایسا پہلو انحطاط کے ساتھ وارد ہو چکا ہے، پیدا ہو چکا ہے، کہ جس میں اقرار یا انکار ہر دو صورت میں مرضی پھر بھی ہم اپنی رکھتے ہیں۔ اقرار کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات کے پہلو سے، دعوت و تبلیغ کے پہلو سے، دین کا اختیار کرنا، مخلوق تک پہنچانے کے پہلو میں کتنی ہی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کتنی ہی باتوں سے ہم خود ذاتی طور پر گزرتے ہیں کہ جو دینی حکم ہے وہ بعید ہوتا ہے، جو ہماری خواہش یا مرضی ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں اس کو اولویت حاصل۔ اسی طرح جب اقرار کی طرف کوئی بدبختی آ جاتی ہے تو انکار کی طرف، تو پھر انکار میں ہمارا رویہ ایسا متکبرانہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی حیثیت تک کو بھول جاتے ہیں۔
تو جہاں کوئی معاملہ بھی پیش آئے، بڑی سادہ سی اور سیدھی سی بات ہے کہ جو اللہ نے پسند فرمایا ہے، جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، بات ختم۔ زندگی سہل اور آسان ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم مخلوق کو فتح کرنے کے لیے نکلتے ہیں یا مخلوق کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے راضی ہو، خوش ہو، تو مخلوق میں تو ہمیں ایسا عنصر بھی ملتا ہے کہ یہ اپنے اللہ پر اعتراضات کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہم کون ہیں؟ ہم بھی ایک کمزور خطا کار مخلوق میں سے ایک اکائی ہیں۔ ہم کیسے یا کیوں کر مخلوق ہم سے راضی ہو؟ اللہ توفیق بخشے تو یہ عرض کروں گا، اپنا جائزہ لیتا رہنا چاہیے ہر لمحہ ہر لحظے، عین عبادت کے دوران بھی۔ اب یہاں سے حج کے لیے کوئی تشریف لے گیا تو اس نے پورا اہتمام کیا، لیکن کیا وہ اہتمام اور وہ اخلاص عین حج کی ادائیگی کے دوران نہیں درکار؟ ہر جگہ ہر پہلو درکار ہے۔ اور یہ جو کیفیت متقی کی بیان فرمائی جا رہی ہے کہ ایک ایسی خالص حضور حق کی کیفیت کہ یہ جو ظاہر سے لے کر نہاں خانہ تک لرزاں کر دے ہر حال اور ہر کیفیت میں، کہ کوئی بات سامنے آئے، کسی عمل کو اختیار کرنے جا رہا ہو تو یہ احساس غالب رہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، اسی کا حکم ہے اور اسی کے روبرو ہوں اور اسی کے حضور پیش ہونا۔ یہ کیفیت نصیب ہو جائے معزز سامعین کرام، اور ہمہ وقت نصیب ہو، تو اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ زندگی سیدھی بھی ہو جائے اور آسان بھی ہو جائے، چونکہ ہمیشہ سیدھا راستہ آسان ہوتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لائنیں لگائیں اور ایک عین خط سیدھا جو کھینچا، تو آپ نے فرمایا یہ دین اسلام ہے، اور اس سے باہر جتنی لائنیں ہیں یہ شیطان کی ہے، راستے ہیں۔ اب جتنا راستہ ٹیڑھا ہوگا اتنا مسافر کے لیے تنگی کا سبب ہوگا، اور جتنا راستہ سیدھا ہوگا سفر آسان ہوگا، مسافر کو سہولت ہوگی۔ تو جب عبادات کی بات آتی ہے تو عبادات کوئی دنیاوی تمغہ نہیں ہے کہ جس نے تمغہ حاصل کر لیا پھر فارغ ہو گیا، نہیں۔ یہ وہ تمغہ ہے جو بندے کو اس قابل کرتا ہے کہ اسے مقصد حیات سے نہ صرف آشنائی بلکہ اس پر قائم رکھتا ہے۔ جیسے وجود کی ضرورت خوراک ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جی خوراک کیوں لینی ہے یا پانی کیوں پینا ہے، کبھی ہم نے اپنی محفل میں یہ بحث نہیں سنی، تکرار نہیں سنی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کھانا کیسا ہو یا پینا کیسا ہو، لیکن کھانا اور پینا چونکہ بنیادی وجودی ضرورت ہے، اس پر کبھی ہم نے بحث نہیں کی۔ اسی طرح عبادات انسان کی ضرورت ہیں، ایمان اس کی ضرورت ہے۔ ایمان کو عبادات سے تقویت نصیب ہوتی ہے، اور ایمان کی توانائی امور ظاہر تک اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر انسان باطن سے لے کر ظاہر تک ایک خالص رخ اختیار کرتا ہے، اور زندگی رواں دواں ہے، اور ایسا سفر ہے کہ بے شمار معاملات پیش آتے ہیں اور کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کس لمحے کون سا معاملہ پیش آ جائے۔ کسی دوست کی کوئی بات، حتیٰ رہنمائی کے الفاظ، ان میں بھی نزاکت پیدا ہو سکتی ہے۔ اپنی سوچ یا اپنے معاملات سے گزرتی ہوئے کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں بندے کی سوچ بدل جاتی ہے۔ لیکن کوئی معاملہ پیش آئے، اب الفاظ کے زیر و بم اگر میں چھوڑوں اور انتہائی سادہ الفاظ پر عرض کروں، کوئی زندگی کا معاملہ پیش آ جائے، اسے کھنگال لیں۔ اللہ نے کس حصے کو پسند فرمایا ہے، کون سی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، بڑی سادہ سی بات۔ اب یہ اتنی سادہ بات ہے اور اتنی سیدھی بات ہے کہ زندگی بھی آسان کر دیتی ہے، لیکن بدبختی ایسا اندھا کر دیتی ہے کہ نہ کوئی بندہ دیکھتا ہے اور نہ پھر کوئی بندہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا۔ تو خالص رہنا، یا اولی الالباب، دانش کی بات، عقل مندی کی بات، فائدہ مندی کی بات،
مقصد کی بات، جس پہلو سے آپ اس حصے کی ترجمے کو دیکھیں تو عقل مندی اطاعت میں ہی سمجھ آتی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ خیر الزاد التقویٰ، تو بے شک بہترین زاد راہ جو ہے وہ نیکی ہے، کیفیت ہے، وہ حضور حق کی کیفیت جو لمحہ لمحہ بندے کو اللہ جل شانہ کے روبرو کر دے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ شرف نصیب ہوا ہے کہ حج کی عبادت اختیار کی۔ اب اس حج کی عبادت کے بعد جب ہم اپنے معاشرے میں آتے ہیں تو ہم اپنا ہی جائزہ لیں تو ہم نے زندگی کیسے بسر کی ہے اور ہم زندگی کیسی بسر کر رہے ہیں، بات سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا زاد راہ کیا تھا۔ پھر جب بات نیکی کی آتی ہے اور بات اللہ جل شانہ کی ذات سے ڈر کی آتی ہے، خوف خدا کی آتی ہے، تو یہ وہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو مخصوص انہی ایام تک ہے، بلکہ عبادت اس کیفیت کو تقویت بخشتی ہے، اور یہ کیفیت اس درجے کو بڑھتی ہے کہ زندگی کا ہر پہلو جو ہے اس کیفیت سے مزین رہتا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں معزز سامعین کرام، کہیں بھی کوئی نقصان اور دانستاً نقصان کر رہا ہو تو اسے کوئی عقل مند نہیں کہتا، صاحب خرد نہیں کہتا۔ لیکن زندگی خود، جیسے میں نے عرض کی کہ ایک سفر ہے اور منزل کی طرف مسافر گامزن ہے، اب جیسا عمل اختیار کر رہا ہے، جس طرح کا سفر کر رہا ہے، یقیناً منزل اس طرح کی ہوگی۔ اللہ کریم غفور الرحیم ہے، معاف فرمائے۔ تو کون سی ایسی دانش مندی ہے یا کون اسے عقل مندی کہے گا کہ جو اپنا اختتام دوزخ کے گڑھوں میں سے جا کر کسی گڑھے میں کر رہا ہو؟ لیکن دنیا کی زندگی، یہ اعمال، یہ ایک حقیقت ہے۔ آنکھیں بند کر کے رہنا حقیقت کو نہیں بدل سکتا۔ حقیقت کو سمجھتے ہوئے اور حقیقت کے مطابق اپنا عمل اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے۔ کسی نے اس طرف کا سفر کرنا ہو تو وہ راہ اس طرف کی نہیں لیتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس رخ کا میں نے سفر کرنا ہے، جس طرف میری منزل ہے، اسی رخ کا راستہ درکار۔ تو دین حق میں کیوں بندہ یہ سمجھے کہ چاہتا تو اللہ کی رضا نصیب ہو، اللہ کریم کا قرب نصیب ہو، آخرت اچھی ہو، لیکن راہ مخالف سمت کا اختیار کرے؟ کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا؟ کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادات پر دل نہیں لگتا، عبادات میں توجہ نہیں رہتی؟ کتنی ہی سوال ایسے سامنے آتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ سوال بندہ کیسے کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی دل ہی نہیں چاہتا کہ عبادت کریں، جو عبادت کی جا رہی ہو لگتا ہے شاید ہم عبادت کر ہی نہیں رہے۔ جیسے ذکر کے طریقے پر لوگ سوال کرتے ہیں نا جی کہ ذکر میں کیسے توجہ ہو، تو میں انہیں ایک بڑی سادہ سی بات کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں بیان میں اور تحریر میں، حتیٰ تربیت جو روز ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی جو طریقہ بتایا جا رہا ہے اس طریقے کے مطابق محنت کرو، پھر اگر یہ سوال بنے تو پھر بات کرو۔ اب اس کی مطابقت خود چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ مسائل جو پیش آتے ہیں انہیں لے کر بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم عبادات میں جو ایک شوق عبادت ہے اس کی بات کرتے ہیں، کیا لقمہ حلال تھا؟ کیا عبادت کی طرف آتے ہوئے جو آنکھ کا اٹھنا ہے وہ حد کے اندر تھا یا کہیں اس میں بے حیائی تھی؟ جو کلام یا جو احباب جہاں نشست ہے وہ کیسی ہے؟ سارا دن جو گفتگو سنی وہ کیسی تھی؟ صرف جھوٹ کا سننا جو ہے وہ دل پر اتنا اثر پیدا کر دیتا ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جتنا ہمارا ذرائع ابلاغ ہے، جتنی یہ خبریں ہیں، جتنے حالات کا بیان کیا جا رہا ہے، اس میں سچ کتنا ہوتا ہے اور کتنا ہمہ تن
گوش ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پوری توجہ سے کہ جی اب خبر کیا آ رہی ہے، اب خبر کیا آ رہی ہے، تو کیا اس سارے کا اثر نہیں آئے گا؟ اگر گرمی ہے تو کیا وہ وجود پر اثر نہیں کرے گی، اور اگر خنکی ہے تو کیا وہ اثر نہیں کرے گی؟ تو یہ جو فضاؤں میں ہمارے کردار نے آلودگی پیدا کر دی ہے، تو پھر یہ ہماری سانسوں تک اثر نہیں جائے گا؟ اگر فضا صاف نہ ہو تو پھیپھڑے تک اس کا اثر جاتا ہے۔ یہ آلودگی اگر خطاؤں کی ہو تو کیا اس کا اثر ایمان تک اور کیفیت تک نہ جائے گا؟ تو بجائے سوالات اور اعتراضات ڈھونڈنے کے، جو احکام ہیں ان کی مطابقت اختیار کی جائے تو نتائج حاصل ہوں۔ اسی لیے تو کتنا مجمع ہے اور لاکھوں کا مجمع ہے جو ایک امام کی اللہ اکبر پر اللہ اکبر کہتا ہے، لیکن پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے اندر بے اتفاقی ہے، زندگی میں بے عملی ہے، اور وہاں کیسے ہم تکبیر کہہ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ یہ کیسی حاضری ہے کہ جس کا اثر ہماری روزمرہ کی زندگی پر نہیں آ رہا، ہماری سوچوں ہمارے اعمال پر نہیں آ رہا۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا نا، خیر الزاد التقویٰ، تو جو بہترین زاد راہ ہے وہ نیکی ہے، یعنی اس راہ کے مسافر کو ہر پہلو سے خالص ہونا چاہیے، مقصود اللہ اور اس کی رضا ہونی چاہیے، اور یہی عقل مندی ہے۔ آج عقل کے تقاضے دنیا کا حصول، دولت کا حصول، محترم سامعین کرام، ہم اپنی زندگی سے اگر سیکھیں تو ہماری بحث ختم ہو جائے، ہماری تلخیاں اور جھگڑے ختم ہو جائیں۔ جتنا مرضی جمع کر لو، جو پہنا یا جو کھایا، یعنی جو اوڑا پہنا اور جو کھا لیا، اس کے علاوہ کون سا حصہ ہے؟ اور اپنے سامنے جو زندگیاں لوگوں نے بسر کی ہیں، جو جو جمع کیا ہے وہ بعد میں فساد کا ہی سبب بنا ہے، کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ اور جیسے بھی محل ہم بناتے رہیں، ان محلوں میں ہمیں کوئی نہیں رکھتا۔ جب دنیا کی زندگی منقطع ہوتی ہے تو پھر مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی نصیب کی بات ہے کہ وہ 4 گز زمین نصیب بھی ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ پھر یہ گمان کہ یہی زندگی ہے، تو کافر و مشرک کی جو کیفیت یا ان کے اعتراضات ہیں، قرآن کریم نے کتنے بیان فرمائے۔ ہمیں کیوں یقین نہیں آتا کہ جو کچھ ہم مان رہے ہیں، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سارے فرمان میں مخاطبین میں بھی ہوں، ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اس لیے سمجھ نہیں آتی جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا، خیر الزاد التقویٰ، بہترین جو زاد راہ ہے وہ نیکی ہے۔ ہر پہلو سے نیکی کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ لوگ مجھے نیک کہیں، اس نیت کے ساتھ نیکی جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ اللہ کریم شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہو، اس کی رضا نصیب ہو، اپنی تئیں پوری کوشش کرے، یہ اور بات۔ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں، لوگ تو، ہم اپنی آنکھوں کو اگر دیکھیں نا تو کتنی دفعہ ہمیں دھوکہ لگ جاتا ہے کہ بڑا ہی کوئی پیارا دوست یا عزیز جسے ہم پہچانتے ہیں، قریب جانتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ تو کوئی اور بندہ ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ تو ہمارا دیکھنا کیا، ہماری رائے کیا؟ ہاں، اگر ہمارا دیکھنا یا ہماری رائے قرآن و سنت کے تحت ہے تو پھر تو سمجھ آتے، وگرنہ ہمارا دیکھنا یا ہمارا سننا کیا ہے؟ ہم تو ایک بات جس پر ڈٹ جاتے ہیں کہ نہیں ہے ہی ایسا، پھر وہیں ندامت لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے تجھے غلطی لگ گئی تھی۔ تو پھر ہر عمل اور ہر سوچ کو جو پرکھ ہے یا جو ترازو ہے وہ قرآن و سنت ہے، اسے دیکھا جائے۔ اور ہر عمل حکم کے مطابق اختیار کرنا نہ صرف اس حکم کی تعمیل ہوتی ہے، مزید نیکی کا جو حصول ہے اس کے لیے بندے کو قوت نصیب ہوتی ہے، اس کے لیے بندے کو اللہ کریم
موقع عطا فرماتے ہیں کہ وہ مزید نیکی کا راستہ اختیار کر سکے۔ اب بات عقل مندی کی فرمائی ہے قرآن کریم نے، اب آپ دیکھ لیں کہ کیا یہ عقل مندی ہے کہ اس دنیا میں ہی بندہ تلخی میں رہتے ہوئے اور دوزخ کی نظر ہو جائے، یا یہ عقل مندی ہے کہ اللہ کریم نے جو پیدا فرمایا ہے اس کی خوشنودی میں اور خوف خدا میں زندگی بسر ہو۔ روز محشر قرآن کریم بیان فرماتا ہے، جہاں قیامت کی سختیاں بیان فرماتا ہے، وہاں قرآن و حدیث میں یہ بھی بیان ملتا ہے، ارشاد ملتا ہے، آیات ہیں قرآن کریم کی آیت سے بھی ہے کہ قبر سے ابھی اٹھا نہیں ہو، اس دن کی جو سختی ہے اس سے متعلق تسلی دے رہے ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے، کیونکہ قیامت کا دن بہت سخت ہے، ہوش جو ہیں وہ سلامت نہیں رہیں گے۔ تو وہ جو اٹھ رہا ہے اللہ کے نام پر، جس کی سانس ٹوٹی ہے، اس وقت بھی اللہ کے فرشتے تسلی دے رہے ہیں۔ اب کیوں یقین نہیں آتا؟ یہ یقین اس درجے کا کیوں نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں یہ مثبت تبدیلی پیدا بھی ہو اور قائم بھی رہے؟ تو سمجھ آتی ہے کہ ہم جو عمل اختیار کرتے ہیں اس میں بے شمار کوتاہیاں کرتے ہیں، بے شمار کمزوریاں کرتے ہیں۔ ہر حصے کی تحقیق رکھتے ہوئے چلیں، ہر حصہ جہاں حکم کی تعمیل ہوتا ہے وہاں مزید نیکی کی اختیار کرنے کا سبب ہوتا ہے، توفیق نصیب ہوتی ہے۔ میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، آپ تشریف فرمائیں۔ اس نشست کا یہ عمل جو ہے، اسے بھی اگر آپ کھنگالیں تو جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں، کیا میں خوف خدا میں عرض کر رہا ہوں؟ کیا میرا یہاں ڈگمگاتے قدموں سے حاضر ہونا اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ تو کتنے ہی پہلو ہیں جس میں میں اپنی جانچ خود کر سکتا ہوں۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں، آپ ان گزارشات سے اپنے لیے رہنمائی کے متلاشی ہیں یا کسی نقطے کا اعتراض ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ سفر و حضر، اس کی نیت کیا ہے؟ کتنی ہی پہلو ہیں جس سے کھنگالا جا سکتا ہے۔ اگر ایک نشست کا بیٹھنا کتنی ہی پہلوں سے کھنگالا جا سکتا ہے، تو پھر اٹھائیں نا زندگی کے اوراق۔ ہر دوسرے لمحے ایک ضرورت پیش آتی ہے، ہر دوسرے لمحے ایک موضوع جو ہے وہ پیش آتا ہے، تو ہم اس میں کیسے رہتے ہیں؟ کیا ایسے رہتے ہیں جیسے اللہ نے بیان فرمایا؟ کیا اللہ کریم کی جو یاد ہے، جس کے بدلے میں اس نے یاد کا فرمایا، مخلوق کی یاد تو استعداد کے معنوں میں آئے گی، دعا کے معنوں میں آئے گی، بندگی کے معنوں میں آئے گی، خالق کی جو یاد ہے وہ تو عطا کے معنوں میں آئے گی۔ اور قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کریم تمہیں یاد فرمائیں گے۔ تو اس کی ہماری یاد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کی ذات میں تو نہیں ہو سکتی۔ تو ہماری جو یاد ہے، کیا اس پر ہمیں وہ عطا نصیب ہو رہی ہے کہ ہماری زندگی اور ہمارا حال بدل دے؟ اور سارے ماننے کے بعد اگر ہمارا ایمان پھر متزلزل ہے تو پھر ضرورت ہے کہ یہ جو زاد راہ ہے اسے ٹٹولا جائے۔ یہ جو سامان میں نے کندھے پر اٹھا رکھا ہے اسے کھولوں تو صحیح، میں نے کیا کیا باندھ رکھا ہے، میں نے کیا کیا اٹھا رکھا ہے، میں نے خواہ مخواہ اپنے لیے ایک وزن بنا دیا، تو مجھے بجائے اس کے کہ کوئی اس سے سہولت میرے لیے تکلیف کا سبب ہو رہا ہے۔ آج موقع ہے کہ یہ پوٹلی کھولی جائے کہ ہم نے کیا اٹھا رکھا۔ تو جب ہم اعمال کو احکامات کے مطابق اختیار کرتے جائیں گے تو پھر یہ بات سمجھ آئے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ذکر کے حوالے سے جب بات آئے تو عین بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر کوئی ذاکر ذکر کرے تو اسے ذکر کے کرنے یا سمجھنے میں کوئی کمی بیشی واقع ہو، تسلی کر لیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں نماز میں دھیان نہیں رہتا۔ جو احکامات نماز سے متعلق یا اہتمام سے متعلق ہیں، اہتمام میں آپ اپنے اس سے پیشتر آ جائیں گے۔ جگہ کی بات جہاں ہے، جہاں آپ کے لباس کی بات ہے، جہاں آپ کے وجود کی بات ہے، وہاں اس وجود کے خوراک کی بات نہیں ہو۔
اگر پاکیزگی کپڑے کی درکار ہے تو اس کے لیے پانی بھی تو پاک درکار ہے نا جی. اگر خلوص نیت کے لیے اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہونا ہے تو پھر وہ وجود جس کی طاقت صرف ہو رہی ہے، کیا اس کا لقمہ حلال ہے؟ تو جو پیشتر حصے ہیں وہاں سے دیکھتے آئیں اور ادائیگی تک آئیں، حکم کے مطابق ادا کریں، پھر دیکھتے ہیں کہ نماز میں دھیان رہتا ہے کہ نہیں رہتا. تو جو ہم تکبیر کہیں اور دھیان سارا کاروبار حیات میں ہو، اور پھر ہمیں یہ بھی گل ہو کہ جی میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں دھیان نہیں رہتا، اب کیا کیا جائے. اب حیرانگی بھی ہوتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے. کئی سوال ایسے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نماز یا اللہ کی یاد سے تکلیف ہوتی ہے. سمجھ نہیں آتی بات کہ وہ جو کیفیت بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے، اور یہ جو الفاظ کہے جا رہے ہیں اللہ معاف فرمائے، ان الفاظ پر گرفت آ گئی تو پھر کیا ہوگا. خود بھی انسان ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ معاف فرمائے. تو میں تو جو محترم سامعین کرام سمجھتا ہوں، یہ جو ارشاد فرمایا گیا نا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، دانش اسی میں ہے کہ جو حکم جیسا عطا فرمایا گیا ہے بعین ہی اختیار کیا جائے. نہ صرف اس حکم کی تکمیل ہوتی ہے بلکہ تقویت نصیب ہوتی ہے، مزید ورع اور تقوی کی، مزید نیکی کی. ہمارے رویے دوسروں کو دین کی طرف راغب کرنے یا دور ہونے کا سبب ہو جاتے ہیں تو کہاں ذات سے لے کر مخلوق کے نقصان تک ہم لگے ہوں گے. اپنا کیا جواب دے پائیں گے کہ اللہ کی مخلوق کا ہم ہمارے سے سوال ہو جائے. اس لیے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. ہم لوگ قرآن کریم پر تحقیق نہیں کرتے، مسلمان کو کھریدتے رہتے ہیں. اس دعوے ایمانی کے ساتھ دیکھو جی مسلمان یہ کر رہے ہیں. اسی طرح تصوف پر بحث کرنی ہو تو ہم صوفی پر بحث کر رہے ہوتے ہیں. جو اصول تصوف کے ہیں ہم انہیں نہیں جانچ رہے ہوتے. تو میاں جب صوفی کی بات آئے گی تو اس انحطاط کے دور میں ہم جیسے خطا کار دعوے دار ہیں، صوفیاء کی جوتیاں ہم نے اٹھائی ہوئی ہیں. تو ہمیں تو دیکھو گے تو بے شمار اعتراضات نظر آئیں گے. بحیثیت مسلمان دیکھو گے تو بے شمار کمزوریاں ہیں. اپنی راہ کا انتخاب کرنا تو اصول کو دیکھو، کوئی جھول نہیں ہوگی. اللہ کریم دین کے سمجھنے کی اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو درس و تدریس کی محافل ہوتی ہیں یہ صرف آمن یا نشست نہیں ہوتی، مقصد ہوتی ہے. اس مقصد کے حصول کی نشست ہوتی ہے، اور اس مقصد کے حصول کا ذریعہ یہی ہے کہ جو انداز، جو تربیت دی جا رہی ہے اسے حاصل بھی کیا جائے اور اس کی مطابقت بھی قائم رہے. اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.